بیان کرنا. سرکار وہ تو بات ہی محمد اور آل محمد کرتے ہیں, وہ تو نیچے آتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں علی تو رسول اللہ کا خادم تھا, ہم کہتے ہیں آل محمد اولاد علی, وہ کہتے ہیں ہم آل علی نہیں کہتے اس کو. حالانکہ میں کبھی کبھار آل علی بولتا ہوں, آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس, آل البیت. شیعہ کبھی آل علی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں محمد اور آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ کہتے ہیں آل محمد ہے, اولاد علی ہے, آل محمد ہے, فاطمہ سے چلی ہے. سرکار ہاتھ ڈالنے کے لیے مضبوط دلائل چاہیے, وہ لے کر آئیں. یہ آپ کو جو یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا دلائل, جس طرح توصیف راشدی صاحب نے کہا کہ جی وہ یاسر الحبیب نے عائشہ فی النار کہہ دیا, نعوذ باللہ. سرکار یاسر الحبیب وہ ہے جو امام خمینی کو کافر کہتا ہے, یاسر الحبیب وہ ہے جس سے شیعہ کافر سمجھتے ہیں. اب میں یاسر الحبیب کی باتیں اٹھاؤں اور اسنا عشری شیعہ کو ٹانٹ کروں, میرا تو بینڈ بجا دیں گے. تو تسی بینڈ بجواؤ نا اپنا, میں کیوں بجواواں؟ میں کسی دی فل ٹاس چھڑ دے ہی نہیں ہاں. میں لوگوں نے فل ٹاس دیا کہ لو میرے خلاف کلپ بناؤ. ایک بات میں نے کی ہے, کتنی پکڑی ہے انہوں نے شیعہ نے, امام مہدی والی کے غار میں ہے, اور وہ میں نے اس لیے کی تھی کہ عمومی ان میں یہی عقیدہ پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے اماموں سے ثابت کریں. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یار یہ بات اپنی پبلک کو آپ بتاؤ. اور میں نے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, وہ جس غار میں وہ جاتے ہیں وہاں عرضیاں پھینکتے ہیں, ان کا نظریہ کہ شاید یہاں سے آئیں, ہم یہ نہیں کہتے یہاں چھپے ہوئے ہیں, کان نہیں پکڑ رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے یار چلو اس کو غلطی سمجھ لو. یہ امام مہدی کی گستاخی کیسے ہوگی کہ میں نے کہا مجھے امام مہدی کا واٹس ایپ نمبر چاہیے, مجھے ان سے رابطہ کرنا ہے ہدایت کے لیے. یہ گستاخی کیسے ہو گئی؟ پھر میں نے ان کو پھکی دی کہ اگر کوئی پوچھے امام علی ابن موسیٰ رضا, امام علی رضا, ان کا مزار کہاں پہ ہے, مجھے ایڈریس چاہیے, تو تم تو بانچے کھلا کے کہو گے مشہد میں ہے. اور مشہد کی اتنی کمائی ہے اس مزار کی کہ ایران کی گورنمنٹ اس کی مقروض ہے. داتا دربار تے شاہی کوئی نہیں سرکار, وہ بازار ویکھو جا کے یوٹیوب تے, ہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. ایتے ہزاراں نوں لکھاں کہتے ہیں, اتنے واقعی لکھاں دا ہوندا ہے. علی ابن موسیٰ رضا امام موسیٰ کاظم کے جو بیٹے تھے, امام جعفر کے پوتے, تو یہ کہیں گے مشہد میں ہے. اور میں کہوں اچھا جی آگے سے یہ کہ جی تو امام علی ابن موسیٰ رضا کا جڑا ایڈریس منگیا نا, یہ گستاخی ہو گئی ہے. تو اگر کسی بزرگ کے مزار کا ایڈریس مانگنا گستاخی نہیں ہے, اور کوئی بزرگ جس کو آپ زندہ کلیم مان رہے ہو, تو زندہ بندے کا ایڈریس, فون نمبر اور واٹس ایپ نمبر ہی مانگا جاتا ہے نا. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے, یہ گستاخی ہے. آپ اگر کہیں انجینئر صاحب کا واٹس ایپ نمبر, ہم کہیں گے اکیڈمی کا یہ نمبر ہے. اور اگر میرے مرنے کے بعد نعوذ باللہ کوئی کلیم کرے کہ نہیں وہ پردے چ نے ہے وچوں زندہ نے, تو پھر دنیا دا حق ہے نا کو کہنے کہ انجینئر صاحب زندہ نے, تو لیاؤ پھر واٹس ایپ نمبر دسو, موبائل نمبر سے رابطہ کریے. تو گستاخی کا فتویٰ لگاؤ گے. کوئی بھی آپ نے جرم ثابت کرنا ہے, پہلے اس کی انٹینسٹی ڈیفائن کریں, اصول کھڑے کریں, پھر آؤ میدان. میں تو باہر ہی گستاخ ہوا گا, میں پھر تمہیں گھر چھوڑ کے آواں گا, پھر تسی خود ہاتھ بنو گے کہ نہیں انجینئر صاحب یہ اصول ہی غلط سی. ہاں ٹائم قیامت تک جائے ہر معاملے میں یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا, اصول کھڑے کریں ہمیشہ. اصول کے بغیر اگر آپ بات کریں گے نا سرکار, پھر تو کیا ہوگا, جب میں یہ بات کروں گا آپ یہ اصول کھڑا کر دیں گے, جیسے ہی میں ادھر آؤں گا نا. اس لیے میں کہتا ہوں منافق سے کوئی جیت نہیں سکتا, کیونکہ منافق کا چہرہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر چشتی رسول اللہ کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے, جیسے ہی اشرفی رسول اللہ آتا ہے نا وہ اپنا اصول بدل لیتا ہے. اگر ایک نمبر مومن ہوگا وہ کہے گا چشتی ہو, اشرف ہو, شبلی ہو, جو بھی رسول اللہ کے ساتھ پروفٹ ہوڈ کریم کرے گا یا کلمہ پڑھائے گا فارغ ہے. پھر تو آپ اس کو کوئی, اس کو ہم کہتے ہیں اصول کھڑا کرو. تو جائیں سر قیامت تک ٹائم ہے, کسی دیوبندی سے اشرف علی رسول اللہ غلط منوا کے بتائیں. یہ کہتے ہیں انجینئر نے اٹھایا, اور انجینئر جب بریلوی تھا تو دیوبندیوں کو پھنساتا تھا اشرف علی رسول اللہ کے اوپر. بریلوی تو 100 سال سے یہ ان کے متھے لگے ہوئے ہیں اس واقعے کے اوپر, تو یہ میں نے تو نہیں نکالا, مجھ سے پہلے تھا. جائیں ہر بریلوی کو پتہ ہے اشرف علی رسول اللہ, تو یہ تو پہلے کا تھا نا. تو ہم نے تو اس کو یوز کیا ایک فارمولے کے طور پر. اصول ایک کھڑا کریں, جو اس میں آتا ہے فٹ کریں. سرکار یہ کوئی اصول فٹ نہیں کر سکتے. کل تک یہ کہتے تھے صحابہ کرام کو گالی دینے والا کافر ہے. ہم نے کہا اچھا رکو ذرا, صبر کرو, قائم رہنا. آج اب ہم نے سب و شتم کی روایتیں بتائی ہیں بخاری مسلم سے, سنن نسائی الکبریٰ سے, مسند احمد سے. آپ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں گالی کسی صحابی کو دینا گناہ کبیرہ ہے, کافر نہیں بندہ ہوتا. کیونکہ انہیں پتا چلا کہ اگر یہ کفر ہے تو پھر بڑے بڑے وڈے فارغ ہو جان گے. کتنے ناسبی ہیں جو حضرت معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ مغیرہ ابن شعبہ نے لعنت کروائی ہے, خود معاویہ نے نہیں کروائی.
تو پھر مغیرہ ابن شعبہ جو ہیں وہ تو معاویہ سے بہت بڑے صحابی ہیں، وہ صحابہ شجرہ ہیں، بیعت رضوان کے ہیں، ہم لاؤ فتویٰ کہتے نہیں نہیں وہ گالی دینے سے بندہ کو کافر تو نہیں ہوتا. اچھا انجینئر صاحب نے آگے بتایا پہلے تو کافر ہوتا تھا. عام سنی کو شیعہ کے خلاف نفرت کس بنیاد پہ ڈالے گی؟ صحابہ نو گالی دینے تاں کافر ہے. آج تک عقیدہ امامت کا نام آپ نے کبھی سنا تھا بچپن سے؟ مجھے بتائیں کبھی کوئی اس کی دیوبندی بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا اصل اختلاف عقیدہ امامت ہے؟ صحابہ نو برا کہتے، صحابہ نو برا کہتے ہیں. اسی دسیا کہ صحابہ نو برا کہنے دا پیو کون ہے؟ ہاں وہ انہاں دا سی پیو. ہن کہندے نہیں نہیں جناب وہ اہل حدیث کہتے تھے مردے سننے کا جو عقیدہ رکھے مشرک ہے. ہم نے کہا رکو ذرا، ابن تیمیہ کا فتاوی ابن تیمیہ اٹھاؤ، 12ویں جلد اٹھاؤ، اس نے تو لکھا ہے کہ ایک عام مردے کو بھی نامہ مال اس کے گھر والوں کے پیش ہوتے ہیں. اس کی قبر پہ اگر کوئی مردہ کی قبر پہ سلام کے لیے آ جائے اسے پتہ چل جاتا ہے کون آتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ سنتا ہے وہ سلام کو. اسی لیے ڈاکٹر تعلق قادری نے 10 لیکچر دیے تھے کہ ابن تیمیہ ہمارا ہے. ہاں جس طرح سکھ کہتے ہیں کہ اے بابا بلے شاہ ساڈا ہے، اسی کہتے ہیں لے جاؤ تسی. تو جب میں نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی نا تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ سماع موتا کا عقیدہ شرک نہیں ہوتا، مطلب اختلاف اس میں ہو سکتا ہے، ابن تیمیہ کی اجتہادی خطا ہے. واہ، آج تو پہلے تے شرک سی جو دیوبندی بریلوی کہتے سن مردے سندے نے تے کہندے سن قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، یہ مشرک ہیں. ہن ابن تیمیہ سننے دا قائل ہویا ہے تے ہن علمی بحث جا گئے ہو، اصول اتے آ گئے ہو. ہم پہلے دن سے اصول میں کھڑے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو پی ایچ ڈیز کروا دی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ سارے پوائنٹس یاد رکھیں. انہاں دے قیامت تک آنے والے بزرگ اور مرے بھی زندہ ہو جانا تواڈے نال اصول تے گل نہیں کر سکتے. پہلا ان سے مطالبہ کریں اصول طے کر، اگے باہر ٹریں گے، کیونکہ اصول طے کرتے ہی نا پہلے انہاں دے بڑے فارغ ہو جان گے. اس لیے یہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے اصول کے اوپر. ہاں جذباتی باتیں کریں گے. دیکھو نا جی، اگر کوئی انج کہے اے کسی مسلمان دی غیرت ہے کہہ لوے، ٹھیک ہے جی، بے شک جی کافروں نے کیا ہے کل کا چھوکرا، لیکن اسی حضور سے چھوکرا لفظ بول سکتے ہیں. اسی کہنے رکو ذرا صبر کرو کہ اگر کافروں کے ریفرنس سے بھی کوئی بات ہو نٹوریس حضور کے حق میں، وہ بیان کرنا بھی کفر ہوتا ہے. قائم رہنا اس بات کے اوپر. بھاگ جائیں گے، کبھی نہیں کھڑے ہوں گے. ہاں زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ ثابت کریں، گستاخی تو نہیں ہے کیونکہ آپ کے کافروں کے ریفرنس سے بولا ہے، لیکن نہ ہمیں اس کا حوالہ چاہیے. حوالہ مل گیا ٹھیک، نہ ملے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے بغیر حوالے کے بات کی. گستاخی تو کوئی نہیں تھی، وہ کافروں کے ریفرنس سے آپ نے کی، تو یہ اصول ہوگا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے وہ بھی ثابت کی کہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ایک چھوکرے کو ہم نے سنا جس کا نام ابراہیم ہے. ظاہر ہے ینگ بوائے کو ہی کہتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر اہل حدیث نے کہہ دیا کہ جب کبھی کوئی نبی دعوت لے کے آتا ہے تو اس کے وہ سفید داڑھی والے کہتے ہیں کل کا چھوکرا ہمیں آ کے سمجھائے گا. سر اردو لنگوسٹک میں یہی سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا. ہاں پھر میں نے کہا چھوڑ دو یار اس کو چھوڑ دو. قرآن میں آیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے، سورۃ المنافقون، ہم مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. نبی علیہ السلام ان کے صحاب کو ذلیل کہا. کس نے؟ عبداللہ ابن ابی نے. تو اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. تو اچھا ان سے ویسے یہ آیت کے بغیر پوچھے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ کافر کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کو مخاطب کر کے ان ذلیلوں کو ہم وہاں سے نکالیں گے، توبہ 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 توبہ. ان کو بتائیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. آؤ تو یہ کیا کہیں گے؟ نہیں یہ تو کافروں کا کلام ہوا نا، نقل کفر کفر نہ باشد ہے میں صدقے. یہ فارسی دا فارمولا ہے، ساڈے ورگے تو آ کے بھول گیا. اصول کھڑا کرو ٹائم قیامت تک جے کسی ایک گل وچ بھی تسی نہ گستاخی نہ بدعقیدگی ثابت کر سکتے ہو. ہاں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرے نزدیک یہ بہتر ہے، میں ریگارڈ کروں گا. لیکن جب آپ ہمارے ایمان پہ حملہ کریں گے اسی اگلے پچھلے تھوڑے پون کے رکھ دیں گے، چھڈاں گے نہیں. یعنی کہ کہتا نا کہ تم یہ نہ کہو کہ نبی گیا بلکہ کہو نبی گئے. ٹھیک ہے، وہ تو دیوبندی بھی کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، اور بریلوی کا کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے. اللہ وڈا یا نبی؟ اللہ دی گستاخی تو سارے بریلوی کر رہے ہیں، تارجمی صاحب بھی کر رہے ہیں. اگر یہ گستاخی ہے، نہیں گستاخی نہیں ہے، مطلب بہتر ہے. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، گستاخی کا فتویٰ لگاؤ. یہ کہو آپ جو کر رہے ہو یہ بھی جائز ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ بہتر ہے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن جب آپ کسی کا ایمان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم کہیں گے رکو ذرا، اصول کھڑا کرو، صبر کرو. پھر ہم اس سانچے سے گزاریں گے
دوسری طرف سے کیما بن کے باہر نکلے گا. نکالا نا کیما میں نے, یہ دیوبند مدرسے نے جو میرے خلاف فتویٰ نکالا ہے, کیا کیا میں نے. اور یہ جو مفتی ادھر ڈرامہ کر کے گیا تھا, 1 ملین سے زیادہ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اس کی ویڈیو تو 6.5 لاکھ سے اوپر نہیں گئی جو ڈرامے بازی کی تھی. اور کتنے لوگ اس ویڈیو کے بعد چینج ہوئے ہیں. اچھا وہ جو چینج ہوئے ہیں انہوں نے تو ویڈیو اس نظر سے دیکھی تھی کہ یہ ہمارے مفتی سے ہارنے والے کے دلائل کیا ہیں, تو ہونا تو چاہیے تھا. وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اس کے تو پلے شاہی کوئی نہیں ہے, ہم دیوبندی ہوتے ہیں. الٹا انہوں نے کہا شرولا مار رہے ہیں. اچھا اے لکھے بابے نے. یہ ہے حق کی طاقت. اس شر میں سے خیر نکلا. جس طرح صلح حدیبیہ میں سے جو خیر نکلنے والا تھا وہ حضرت ابوبکر کو تو نظر آ گیا, حضرت عمر کو نہیں نظر آیا کہ یار صلح ہم دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں. لیکن بعد میں حضرت عمر پچھتاتے تھے کہ واہ کیا ڈیسیژن ہوا تھا. اس وقت تو ہمارے بھی کئی اسٹوڈنٹ انجینئر صاحب یہ تو ساڈے نال نہیں بہ سکتا, تسی بہ جانا سی, لیکن تو ہم تو پتہ ہی نہیں سی وہ کم پان آیا سی. میں اکیڈمی بند کروا لینا. مینوں ڈی پی او نے فون کر کے اپروچ کیتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا تھے. میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ انہوں نے بنو امیہ والی چال چلی ہے, اس کو بڑے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. کر لیا, لیکچر ریکارڈ کروایا, دیکھو کیسی چینج آئی ہے. دیوبند نے فتویٰ نکالا, میں نے جواب دیا, لوگ چینج ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اگلے دن ہمارے اور مفتی کے مشترکہ دوست کے تھرو مفتی نے اسپیشل اپروچ کیا کہ یہ آپ ہر ویڈیو میں وہ جو ویڈیو ہے نا وہ جیل میرے آنے والی اس کا تعارف کراتے ہیں اور اس کا لنک ڈال دیتے ہیں اور سجیشن میں ڈال دیتے ہیں 5 سیکنڈ پہلے. یہ نہ ڈالا کریں, یہ مسئلہ تو اب ختم ہو چکا ہے, آپ بار بار اس ویڈیو کا ذکر کیوں کرتے ہیں. اور تو تے فاتح جیلم ہے ماما مامو پارٹی, تنوں تے کہنا چاہیے ذکر کر ہر بار تاکہ پتہ چلے میں جیلم کس نے فتح کیتا سی. اس نوں پتہ ہے. اور اس کے مولویوں نے اس کے بڑوں نے اس کی وہ درکٹ بنائی ہے کہ تھتیا بول کے مروا چھڑی سانو. ماں تھاریاں بولیاں میں نہیں بولی, اور چپ ہی رہندی تو ٹھیک سی, رشتہ تو ہو جاتا نا. بولیاں تے تھتی تو ہی نکل آئی. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ وہ تھتے ہیں کمزور گول کیپر جو مرواتے ہیں اپنے بڑوں کو. بڑے بڑے سیانے نے, اسی واسطے خادم رضوی صاحب کو فرسٹ ہینڈ ان کے ہاتھوں میں کلپ گئے ہیں میرے, انہوں نے اشارہ تو ایک منڈا ہے نیٹ اتے وہ کرتا ہے گلاں, اور جڑیاں گلاں کرتا ہے وہ یہی کہنا نا کہ اے کشر مجو بڑی لڑانا ہے اس لکھی تو جواب دینا. اس کا مطلب ہے اس کو پتہ ہے. وہ ویڈیو ملینز آف پیپل نے ان کی زندگی میں دیکھ لی تھی, لیکن اتنا سیانہ نکلا وہ, اس نے کبھی ویڈیو کا جواب نہیں دیا. اسے پتا تھا جواب دیتا تھے میں, ہاں جی کیوں جی 1 مین آرمی تسی بھی بریلوی رہے ہو نا. ہاں کڈی سیانگی انہیں کی تھی, یقین کرو جواب دے دینا نا تے اج اگر 1000 بریلوی چینج ہویا نا تے 10,000 بریلوی چینج ہونا. ہن بھی جڑے جانشین انہوں کو یار جواب دیو جی انہوں جواب دیو. منہ تے ماروس کشور مجوب دی عبارت, منہ تے ماروس. ہاں چشتی رسول اللہ منہ تے ماروس آخوس. ہاں اتنے سیانے ہوتے ہیں یہ, اس لیے بڑے بول نہیں رہے ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے کبھی لوز بال دی نہیں ہے, یہ لوز بال خود بنا رہے ہوتے ہیں اور اپنے زوں میں چھکا مارا ہوتا ہے. حالانکہ یہ باؤنڈری پہ کیچ نہیں ہوتا, سرکل کے اندر ہی کیچ ہو جاتا ہے. میں پہلے ہی کیچ کر لینا, آؤٹ ہو جاتے ہیں. اپنی طرف انہوں نے چھکا مارا ہوتا ہے کہ انجینئر یہ گل پتہ لگی ہے انہوں باہر سٹاں گے باؤنڈری تو نہیں, وہ باؤنڈری تو باہر نہیں اتنے ہی رہتی ہے. بعض کا وکٹ کیپر ہی پکڑ لینا ہے پیچھے, سرکل بھی نہیں کراس کر دی. کوئی شے لے کے آؤ انشاءاللہ, کوئی بات لے کے علمی طریقے سے, لیکن اصول پہ, اصول کے بغیر بات نہیں ہوگی سر. اصول کے بغیر تو پھر آپ وہ پنجابی علم محاورہ چھڈو ماجھیٹ تے جاندے او دے ہیٹھ نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہوگا. وہ تھوڑے 20 سوال سن 20 تراویاں لے سارے پورے ہو گئے. نہیں ابھی رہتے ہیں, جلدی کرو نا یار, مکائیے پھر کام یار اتنا لمبی ہو گئی. آگے نا دیوبند اور اہل حدیث نے کوئی کٹھوں نے آپ کے خلاف وہ تو میں نے دے دیا نا, چھوڑے فضول بات پرانی گلا ہو گیا. دیوبند کا انجینئر پہ فتویٰ میں نے جواب نہیں. اس کے علاوہ یہ ایک عبارت ہے جس کی آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ جو مباہلہ ہے وہ کرنا دعوی نبوت کرنے کے مترادف ہے. کیا چیز؟ یہ مباہلہ نہیں ہوتا. ہاں یہ کرنا دعوی نبوت. اچھا اس کے اوپر شرعی فتویٰ لگائیں. کیا ہے یہ جو میں نے جملہ بولا ہے اس پہ شرعی فتویٰ لگائیں کہ میں نے جو کلیم کیا ہے اس کی وجہ سے میں گستاخ ہوا ہوں, میں کافر ہو گیا ہوں, میں بدعقیدہ ہو گیا ہوں, یہ بتائیں. پھر آگے چلیں گے تو ہم آپ کو شیخ زبیلی زئی صاحب کے مقالات دکھائیں گے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد مباہلہ نہیں کیا جا سکتا, اور جو فتویٰ ہمارے پہ لگائیں گے ہم شیخ صاحب پہ لگوا دیں گے. یہ دو رائے ہیں نا ہم. یہ بلکہ مجھے یاد آ گیا اس میرے کلپ کے اوپر تو طارق جمیل صاحب کا مجھے فون آیا, مجھے کہتے ہیں او یار مجھے آج پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ مباہلہ کیوں نہیں کہہ رہے نبی نے کرنا, کیونکہ میں نے اس میں لاجک پیش کی تھی کہ دنیا پہ اللہ کی حجت کون ہے؟ پیغمبر. پیغمبر وثوق سے بات کر سکتا ہے, اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. پیغمبر کے بعد کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. اس کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے نا, ورنہ تو ہر مناظرے کے اینڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو میں مر جاواں.
یا اے مر جائے, نہ او مرد ہے نہ اے, دو ہی جھوٹے. ایسے تو کبھی نہیں ہوا. لیکن جب پیغمبر کہتا ہے نا, اور مسلم شریف کی حدیث اور سورہ آل عمران آیت نمبر 61, مولا حسن و حسین اور فاطمہ کو لے کے جب حضور آتے ہیں نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے, تو سرکار وہ سامنے آئے ہی نہیں, ان کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں نے یہ پوائنٹ آف ویو بیان کیا تھا کہ یہ بہت بڑا کلیم ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے تو ہو سکتا ہے, تو ٹھیک ہے ہم کرواتے ہیں نا موبائل, میرے نال نہیں, نہ اہل حدیث کرن بریلویاں نال. وہ بریلوی تو آئے دن کلپ چڑھاتے ہیں کہ آؤ چھال ماریے, جیڑے کہتے ہیں چھال مارو انہوں نے مارتے نہیں ہو, جیڑا کہتے ہیں میں انہوں جائز ہی نہیں سمجھتا انہوں کہتے ہیں تو مار چھال. کم مکاؤ نا یار, دو فرقے تے کٹن نہ ایک ہوئے نا. کتنے بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں ماریے چھال مار, ہم تو کہتے ہیں مارن دوئے سڑن جان چھٹے دوئے تو ہیں زہر دا پیالہ پین. اچھا اے پیالے بھی اپنی مرضی تے پین دے جے, اے سر زہر دے پیالے چلے چھوڑ دیو, اے تے شک پیندا ہے تسی ساکٹ جنگلاں دیو, ہاں کام بھی موکے. زہر دا پیالہ پتہ نہیں زہر کیڑی چیز دا ہے, زہر اس ملک کی تے کوئی چیز خالص ہی نہیں, زہر بھی نہ خالص ہے. ہاں البتہ بجلی خالص جے تھے آ جائے تھے, آندھی نہیں لیکن جدوں آ جائے, ویسے اب تو کافی حد تک بہتر ہے, آ جائے نا ننگے فرش پہ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ کے تنو فیصلہ کروا لینے. جڑے کہندے اشلی رسول اللہ اے واقعہ درست سی, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی دیکھیں میں ساکٹ میں 2 انگلیاں دینے لگوں اور میں بچ جاؤں گا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اشری تھانوی صاحب نے یہ جو خواب کی تعبیر بتائی تھی, اور بیداری میں بھی وہ کلمہ پڑھنے والے کو کہا تھا تیرے لیے تسلی ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور دیکھو ثبوت کے طور پہ یہ بھی میں نے ساکٹ میں ڈالا. ہاں ٹھیک ہے, تو ہم یہاں غائبانہ نماز جنازہ آپ کا پڑھ لیں گے, اللہ آپ کو معاف کرے. کوئی کیا اور ٹائم قیامت تک جے لے آؤ اہل حدیثو تانوں مان ہے نا, جس بابے ہوتے ہیں امام کعبہ نو لے آؤ او کرے مبالہ. یار یہ کہتے ہیں نا جائز ہے کرو نا, اس طرح دے جعلی موبائلے نہیں کہ اے جھوٹا تے او مر جائے, نہ نہ سرکاری تو بڑا ٹائم لگنا ہے. ہاں نہ انج نہیں, کام بھی مکاؤ کہ اگر یا اللہ میں جھوٹا وا نا تے اے میں جڑی ہن انگلا دین لگا نا میں نال ہی مر جاواں, تو جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے موقع تے فیصلہ. یار ایک ہے ہاں مکاؤ نا, اے جڑے کہندے نے کرو موبائلہ مکاؤ, میرے مگر کیوں پے ہو. ہاں اچھا اصول کھڑا کرو. جی اگلا سوال ہے کہ جو موسیقی ہے اور سود ہے اور جو گستاخی رسول کا جو فتویٰ ہوتا ہے, اس پہ آپ گامدی صاحب کی طرف ہمیں ریفر کر دیتے ہیں, جبکہ اپنا کوئی پوائنٹ نہیں, میرا پوائنٹ آف ویو تو ہے کہ جو فساد فی الارض کرے وہ گستاخ رسول ہے, بار بار کرے اس کی سزا قتل ہے. اس وجہ سے نہیں کہ گستاخ رسول کی سزا ہے, اس کی وجہ سے کہ فساد فی الارض ہے. اور یہ بات تقی عثمانی صاحب بھی مانے ہیں کہ شریعت میں گستاخ رسول کی سزا ہی کوئی نہیں ہے, یہ فساد فی الارض کے تحت ہے. اور فقہ حنفی میں تو قتل ہے ہی نہیں ہے. تو جو حنفی ہیں پہلے تو وہ بتائیں نا کہ امام حنیفہ نے کیا سزا رکھی ہے, اس میں تو بڑک اٹھے تھے مفتی منیب صاحب. اگر امام حنیفہ گستاخ رسول کی قتل نہیں سزا مانتے ہیں تو انفیو تسی کہڑے امام نو مندے ہو, اور اگر جو یہ نہ مانے وہ گستاخ ہے تو اس پلانٹ ارتھ کا سب سے بڑا گستاخ امام حنیفہ ہے. اصول کھڑا کرو, میں تمہیں کیا سی نا اصول کھڑا کرو گے تو آڑا بابا پہلے وہ قیمہ بن کے نکلے گا جے, میں تو بعد ہی چاہاں گا. اصول نہیں کھڑا کرن گے, منو ایبسولوٹلی اے کرن گے. اور پہلی اس کے ساتھ آپ نے کیا بات کی تھی, ہاں موسیقی. ایک قوالی کون سنتا ہے, بریلوی چشتیہ. اصول طے کر لو, جو قوالی کو میوزک کو حلال سمجھے, جو حلال کا ہے وہ حلال مانے گا, جو حرام ہاں وہ جملہ بول کے, تو پھر ہم آپ کو لسٹ بتائیں گے کہ کون کون موسیقی کو حلال سمجھتے ہوئے حرامی ہو گیا ہوا ہے. پھر میں نے بات میری وہی تھی, میں نے یہ آپ کو ایک سمجھ لیں ماسٹر کی دے دی ہے, اصول طے کرنا ہے. سارے چشتیہ فارغ ہو جان گے جے, میرا نمبر بعد ہی چاہے گا. جو میوزک کے اوپر فتویٰ دیتا رہے نا وہ سارے فارغ ہو جائیں گے. یہ تو کہتے ہیں تالی بجانا بھی حرام ہے. ہاں جی بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا عورتیں امام کو اس طرح غلطی پر مطلع کریں, اس کو تصفیق کہا کر, یہ تالی نہیں ہے. اور مرد کہیں سبحان اللہ. حالانکہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا طریقہ موسیقی سے بچنے کا کہ مرد کہیں سبحان اللہ, عورتیں کہیں میوزک بھی نہیں ہوا, یہ تو میوزک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے جب جلسوں کے اندر تقریروں میں تالیاں ہوتی تھی تو یہ بریلوی کہتا ہے دیکھو تاڑیاں مار رہے ہیں. اچھا قوالاں دی تاڑیاں نہیں نظر آندیاں, وہ جڑی خسرے والیاں تاڑیاں نے, اے بیچاریاں معصوم جی تاڑیاں جڑیاں نے اے جڑیاں نے حرام ہو گئیاں, اے والی جڑی حلال ہو گئی. اصول کھڑا کرو, جواب لے لو سرکار. ہاں ٹائم قیامت تک جے, اصول کھڑا کرو جواب لے لو. میوزک کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے, نبی علیہ السلام نے دف کو جائز قرار دیا, بخاری مسلم میں. گانے کو جائز قرار دیا, صحیح بخاری میں. ابو داؤد میں تو ابن ماجہ میں تو
یہاں تک آیا کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے جس میں گانا ہو. گانے میں بھی کوئی اختلاف نہیں, دف میں بھی کوئی اختلاف نہیں, انسٹرومنٹ تو ہے نا, اس کا مطلب ہے مطلقاً انسٹرومنٹ تو حرام نہیں ہوئے, مطلقاً تو نہ ہوئے. اب جن انسٹرومنٹس کو یہ حرام کہہ رہے ہیں نا, وہ احادیث سے اس کی لسٹ بیان کریں اور اس کی حرمت ثابت کریں, ٹائم قیامت تک جائے. اگر آپ وہ ڈھول والی حدیث لے کے آئیں گے نا ابو داؤد سے, پھر ہم آپ سے اگلا سوال کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو کانوں میں انگلیاں دی تھیں, عبداللہ بن عمر کی انگلیاں کانوں میں کیوں نہیں ڈلوائی تھیں؟ اور یہ وہ جواب ہیں جو قوالیوں والے ان کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ حرام کو حرام کہتا ہے. ٹھیک ہے, صوفیاء سارے قائل ہیں. ٹھیک ہے, ہاں. اور آپ کو بتاؤں, اہل حدیث کے جو سب سے بڑے امام ہیں, ابن تیمیہ کے بھی امام, المحلہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے, کیا نام ہے یار, ذہن سے اتر گیا, جو شروع کے ان کے اماموں میں سے ہیں, لکھو یوٹیوب پہ المحلہ, اور امام دا نام آ جائے گا المحلہ, گوگل میں جا کے لکھیں المحلہ, محلہ بک آتھر ابن حزم. ہائے میں صدقے, ہائے ہائے گوگل حافظ اللہ, تجھ پہ لاکھوں سلام. ابن حزم وہ ہے کہ ابن تیمیہ تو شاہی کوئی نہیں, ابن تیمیہ سے بھی 300 سال پہلے. ابن حزم نے نہ صرف میوزک کے اس انسٹرومنٹس کو جائز کہا ہے, بلکہ اس کی خرید و فروخت کو حلال کہا ہے, اس کے کاروبار کو حلال کہا ہے. اسی لیے یوسف القرداوی نے میوزک کے حلال ہونے پہ فتویٰ دیا ابن حزم کی بنیاد پہ. اہل حدیثوں قیامت تک ٹائم جائے ابن حزم نکو کے گمراہ سی. ابن حزم وہ ہے کہ جس کے سامنے ابن تیمیہ بھی بغیر وضو کے کھڑا نہ ہو بات کرنے کے لیے. سلفیوں کا بڑا امام ابن حزم مانا جاتا ہے, پہلا غیر مقلد کہا جاتا ہے جی پلانٹ ارتھ پہ, امام وہ داؤد ظاہری اور اس کے بعد ابن حزم. اور یہ وہ ہے جس کو غامدی صاحب بڑا کوٹ کرتے ہیں ابن حزم کو. المحلہ انہوں نے پیچھے کئی بار لگائی ہوتی ہے, آپ دیکھیں بخاری مسلم نہیں نظر آئے گی, المحلہ تو نظر آئے گی. ابن حزم تو میوزک کے انسٹرومنٹس کو جائز سمجھتا ہے, اس کے کاروبار کو جائز سمجھتا ہے, اجتہادی خطا ہے. تو سرکار غامدی بھی اجتہادی خطا مان لو, وہی گل, پہلے اصول طے کرو, اس اصول سے سب کو گزاریں پھر آگے چلیں. ہمارا درمیان کا موقف ہے کہ ترنم گنگنانا اس کو تو کوئی حرام نہیں سمجھتا. بخاری کی حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سرکار یہ مشاری جو کچھ کر رہا ہے قرآن کے ساتھ, یہ ترنم نہیں ہے. اور اگر قرآن ایسا نہ ہوتا تو ترنم سے پڑھا بھی نہ جاتا. چونکہ میں تو ایک فیلڈ ہے نا یہ, میں تو بعض اوقات ترنم میں بھی پوری پوری صورتیں پڑھ لیتا ہوں اس طرز میں جس طرز میں قرآن سنا رہا ہوتا ہوں. تو آپ اس کو میوزک کہہ دیں گے, انسٹرومنٹ کہہ دیں گے. ہمیں گانے اور انسٹرومنٹ سے تب اختلاف ہے جس میں بے حیائی, عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو, کلمات کفریہ ہوں اور دھما چوکڑی ہو, کہ اس کے بعد اصلاح کے بجائے جو ہے وہ اٹھ کے بندہ نچنا شروع کر دے. اس طرح میوزک نہ ہو, سافٹ میوزک اچھا, جس سے کوئی کلام ایسا جس کی وجہ سے آپ اللہ کی طرف مائل ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ جو میں بندہ آسی ہوں, گناہگار ہوں مولا, اس کے پیچھے بھی تو میوزک ہے, لیکن کیا توحید کا کلام ہے وہ جو خالد حسنین خالد نے پڑھا ہے سرکار, کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس طریقے سے قوالیاں بھی جو توحید کے اوپر مبنی ہیں, بلکہ کئی کلام میں کہتا ہوں تو وہ عشق مجازی والے ہیں, بس آپ وہ تصور نہ لائیں. تو جناب ناصر حسین کاظمی کی جو یہ غزل ہے میری زندگی ہے تو, اس میں کبھی خدا کو فٹ کر کے کبھی آپ سنیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ حسان ابن ثابت کی نعتیہ اشعار کے اندر اتنی جان کیوں تھی. اور آپ کی نیت کا ہے نا. اور بیوی خامن کو سنا سکتی, خامن بیوی کو سنائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اپنے پلیٹ فارم سے گانے, وہ زوجتی انت حبیبتی انتی, وہ کڈی طرزی چونے پڑھی ہے, اور عرب دا ایک نشید پڑھنے والا ہے, اور کتنے نشید پڑھنے. یہ ٹلے مسئلے نے, انہوں چھوڑ دو. سرکار عمر سیریز میں سے اگر آپ وہ میوزک نکال دیں اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے گی. سر وہ جو میوزک چلتے ہیں اس کے, وہ اس زمانے میں لے جاتے ہیں آپ کو. سرکار یہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے نا, تو اگر یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تو آپ کو بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک حدیثیں بھری پڑی ملی ہوتی, جس طرح باقی گناہوں کے اوپر مل رہی ہیں. ایتھے نہیں مل رہی ہے ایک کھینچ تان کے کبھی لاول حدیث کہہ دیں گے. سرکار لاول حدیث تے فضائل اعمال بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس زمانے میں وہ سٹوریاں لے آئے تھے قرآن کے مقابلے پہ, تو آپ بھی تو فضائل اعمال اور فضائل صدقات لے آئے, میں لاول حدیث کہہ دیں.
وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ میوزک چونکہ اللہ سے دور کرتا ہے، تو سر جو میوزک اللہ کے قریب لے آئے پھر کیا بات کریں گے آپ؟ ہاں، اس لیے یہ میں اس معاملے میں اس لیے ڈھیلا رہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. عمر سیریز کا صرف میوزک چل جائے نا سرکار تو آپ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی نیگیٹو آپ کے اندر انٹینشن پیدا نہیں ہوتی، کوئی شہوت نہیں آپ کی بھڑکتی، کوئی نیگیٹو خیال نہیں آتا، تو اب آپ اس کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اور پھر وہ مجھے ایک موسیقار نے ٹیلی فون پہ جب پوچھا نا تو مجھے کہنے لگا اچھا مجھے بتائیں انجینئر صاحب میوزک اگر حرام ہے، وہ سمجھتا تھا کہ میں یہ کہوں گا، خود ہی فتویٰ لاتا انہیں. اچھا اب میرے فتویٰ لگائیں کہ میں اگر یوں گنگناؤں تو کیا فتویٰ لگائیں گے آپ؟ اور یہی میں سارنگی کے اوپر بجا دوں تو کیا فتویٰ لگائیں گے؟ گنگنانے والا حلال اور وہی حرام، اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ علم سیکھا ہوا ہے، یہ ویس قادری نے علم سیکھا ہوا ہے تبھی اتنی طرزیں نکالتے ہیں وہ. ہاں، انہوں نے کسی ولی اللہ نے نہیں طرزیں سکھائیاں، یہ اسی فن سے سیکھی ہیں انہوں نے. اگر یہ فن حرام تھا تو کیوں سیکھا ہے؟ جتنے طرزیں بناتے ہیں نا سب نے سیکھی ہیں یہ چیزیں. جی اچھا، پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے تو ہارمونیم کے اوپر پوری وہ کلام پڑھا ہے، وہ ویڈیو ہی رکھی ہے یوٹیوب پہ. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے گا سخت جس طرح انہوں نے بنا دیتا ہے. اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم یہ جو انڈیا کے بیہودہ گانے یا مائیکل جیکسن کے یہ فضول قسم کے گانے میں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں، یہ تو آپ کو سننے کا دل بھی نہیں کرے گا. جو بندہ دیندار ہو کہ یار کوئی فضول کیا ہے، کوئی لاؤ، کوئی سمجھ آوے، کوئی گل ہو رہی ہوئے تو چلو میں سن لاں گا، ٹھیک ہے، وہ خود بخود آپ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں. اگر آپ نے فتویٰ لگانا ہے ابن اعظم سے لے کے ابھی تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے دشمن، شیطان کے ایجنٹ، وہ جو جملے انہوں نے رکھے ہیں وہ ڈکلیئر کریں. غامدی صاحب کا تو نمبر بعد میں آئے گا. وہی میں نے کہا تھا اگر اصول آپ طے کریں گے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو اکثر جگہ فتووں میں ڈھیلا نظر آتا ہوں. میں کہتا ہوں نماز ان کے پیچھے پڑھوں گا، کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ میں پھنس جاؤں گا اللہ کے حضور. اگر میں یہ اصول کھڑا کروں گا کہ نماز نہیں ہوتی تو کہیں میرے ماننے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پیچھے بھی نمازیں نہیں ہو رہی ہوں گے. میں ایک اصول بناتا ہوں کہ نہیں یار یہ اصول ہے نا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے، سب کو دیں گے. اس کی وجہ سے ہم فتوے لگانے سے بچ جاتے ہیں. واللہ یہ لوگ اگر یہ حرکت کرتے ہیں نا، اصول طے کرتے تو یہ فتوے لگانے سے بچ جاتے، تکفیر کرتے ہی نہ، کبھی بھی نہ کرتے. انہوں نے کیا کیا؟ اصول طے نہیں کیا، چڑھ دوڑے اگلے کے اوپر. اچھا انہیں کیا تھا، انہیں چیک کر لینا ہے، وہ انہیں کیا تھا، وہ تو بتا انہیں کیا جائے. جس نے طارق مسعود صاحب کے ساتھ کیا، زیادہ سے زیادہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ انہوں نے حضرت علی کا ذکر وہاں پہ کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ کبھی غلطی سے بھی حضرت معاویہ کا ذکر نہیں ہوگا. ایسے کبھی غلطی سے بھی 22 رجب کے دن یہ شادی نہیں کروائیں گے، 10 محرم کو کرا لیں گے سنت اسٹیبلش کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں اہل بیت کا بغض ہے. کبھی یہ نہیں کہیں گے یار جو 22 رجب حضرت معاویہ کے وہ وفات کا دن ہے تو لوگ سوگ نہ کتنے منان، اسی 22 رجب نو ویاہ کریا کریں گے، خوشی کا دن مناواں گے. کیا کہیں گے؟ او یار خدا دا نہ آ جائے، وہ تو شیعہ خوش ہوندے جے دے ہوتے 22 رجب نو نہ ویاہ کرو، 10 محرم کی باری آئے گی تو سنت زندہ کرنی ان کو یاد آ جائے گی. تو ہم کہیں گے ایک اصول رکھو، وہ دونوں پہ اپلائی کرو. بھائی مانی ان کی ہوتی ہے اصول 2 رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اصول جب 2 رکھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ حضرت حسن کی تعریف ہے کہ ایک دن زنانی رکھ کے چھوڑ دیتے تھے؟ آج کے دور میں بھی آپ یہ کسی غیر مسلم کو پیش کریں گے مذاق اڑائے گا نا. اور میں کو مفتی تیرے بارے میں تیرے پیو نے اناؤنسمنٹ کرائی ہے کہ 3 کر لیے 4تھی انہوں کوئی نہ دے، یہ آٹم ویاہ کرتا ہے، تو اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ اور تم مولا علی کے بارے میں ایک منقطع روایت جس کی سند ہی پوری نہیں ہے، سیدنا علی کی روایت ڈائریکٹ پوتے سے ہو رہی ہے جن سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہے، وہ اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ اور جھوٹی روایتوں کے اوپر جو بنو امیہ نے گڑی تھی کہ حسن تو اہل ہی نہیں تھا خلافت کا، اس کو تو زنانیوں کا شوق تھا، اس لیے معاویہ سے اس نے صلح کی، شکر ہے امت کے لیے صحیح ہو گیا. یہ پیچھے انٹینشن تھی ان کی اس چیز کو عام کرنے میں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا گیم کھیلی ہے، ٹھیک ہے. وہ پوری گیم کرتے ہیں، اس کے ذریعے وہ کام ڈالتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے آج دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے. آج ہمارے پاس ایک ہاشمی سید آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے پہلی دفعہ ہائی لائٹ ان کا دنیا میں جائیں عرب ملکوں میں بھی کوئی نہیں کہتا میں اموی ہوں. اللہ نے بشارت دی تھی نبی علیہ السلام کو ان نشانیہ کا هو الابتر، دم کٹا رہے گا. لیکن جائیں، آج بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم ہاشمی سید ہیں، آج بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم بنو تمیم سے ہیں. سارے حضور کے زمانے کے قبیلے جو اس وقت صحابہ کے تھے آج تک موجود ہیں. بنو امیہ کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتا کہ میں اموی ہوں.
خاندان امیہ سے 9 ان نشانیہ کا ہوا الابتر. یار اس تو میری کبھی توجہ نہیں کی, واقعی کبھی نہیں کسی نے کہا الاموی. وہ پرانوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے, لیکن ابھی بھی بنو تمیم, بنو تیم حضرت ابوبکر کا قبیلہ, بنو عدی ابھی بھی موجود ہے. یمنی قبائل جو حضرت ویسے کرنی جن سے تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں. ہاشمی سید تو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, لیکن بنو امیہ الاموی کوئی نہیں. قریشی موجود ہے, کیوں جی قریشی صاحب؟ قریشی کوئی نہیں کہنا میں اموی قریشی ہوں, نہ یہ بات ہے. ان نشانیہ کا ہوا الابتر, بے شک تیرا دشمن ہی دم کٹا رہے گا. انا اعطیناک الکوثر, میں نے خیر کثیر تجھے دے دی ہے. اور خیر کثیر میں حضور کی اولاد بھی, امت بھی, سیدہ فاطمہ بھی, کیونکہ فاطمہ کے ذریعے اولاد پھیلی ہے. شیعہ کوثر ان کی طرف بالکل ٹھیک ہے. ہر معاملے میں کثرت ہے. درود شریف کثرت سے ہو رہا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اولاد کثرت سے, امت کثرت سے, ماننے والے کثرت سے, جان چھڑکنے والے کثرت سے. الحمدللہ کوئی شک ہی نہیں اس کے اندر. تو سرکار یہ اصول کھڑا کریں, آئے ہم اصول سے ان کو گزاریں گے. لیکن یہ جو جذباتی ڈاکٹرن کھڑی کرتے ہیں, وہ دیکھا جی کیا کہتا ہے, ہاں رکو ذرا, پہلے صبر کر کے اصول طے کرو, پھر ہم تمہیں بتائیں گے یہ آپ بولو. بلکہ آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے نا اصول طے کرو, ادھر ہی کھوتی مر جائے گی نا, دینوں پتہ ہے اگلا ان کام کے پان لگا ساڑھے نال, پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا علی بھائی, اینڈ پہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. 20 سوال پورے ہوئے تراویح کے نہیں؟ نہیں, تھوڑے سے بیچ میں نا کرو نا, اصل میں بیچ میں نا وہ مینیج ہو گئے تھے نا, مینیج ہو گیا تو پھر یہ کہیں کہ ہو چکے ہیں. ہاں جی, اور بھائی ایسے ہو چکے اصول ہی کرو, ہو چکے ہیں. اچھا یہ بھی یہ نہ کہہ رہا گیا ورنہ نے کہہ رہا یہ کہ اسٹوڈنٹس کو ناس گیا نہ انج نہیں ہونا. نہیں, یہ ریکویسٹ بھی سمجھ لے سوال میں تھی, لیکن ریکویسٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہے, ہم اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ لگ گیا اور سب کو آلموسٹ پتہ لگ گیا ہے کہ بابوں کی جو گستاخیاں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں, اور جو گندی گستاخیاں جو ابھی میاں والی خاص طور پہ چلتی رہتی ہے, تو اکثر, بلکہ اکثر نہیں دیکھتی ہیں, عورتیں بھی دیکھتی ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں, تو یہ ڈسکس کرنا اگر چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ یار ان کو کہیں مدرسوں میں مفتیوں والے کام چھوڑ دیں. لیکن وہ عورتوں کو تو نہیں اتنا پتہ چلا تھا یہ آپ کا کنٹینٹ. عورتیں جتنے انسیکیور فیل کر رہی ہیں اس دن سے, جس دن سے مفتی عزیز کی ویڈیو باہر آئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے اگر بچے ہیں نا اور بیوی بھی ہے تو ذرا اس سے پوچھیں, اور آپ کہیں کہ نہیں مفتی عزیز ہر جگہ تو نہیں ہوتا, یہ ہمارے مفتی صاحب تو بہت اچھے ہیں, میں اپنا بچہ مدرسے میں داخل کرانے لگا. چمڑی نہ تھوڑی زنانی تھوڑی لاد ہے, یہ گل نہ کرو. انسیکیور ہیں سب, یہ ہمارے جیلوں میں جو واقعہ ہوا ہے انسیکیور ہیں. ٹھیک ہے, وہ آ کے باتیں کر رہے ہیں, لوگ آ کے جو سمجھا رہے ہیں. ہمارے بھائی نے کہا وہ اپنے اپنے بچوں کو پوچھو, انہوں نے بھی کام پہ ہونے دس نہیں رہے ہونے, ساڈے بچے تھے پھر بھی علمی کتابی نے, وہ والے نہیں فرقے والے, تو انہوں نے علمی طریقے سے دستا ہے, تھوڑے تو دستے بھی نہیں ہونے, اور ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہوں, کیونکہ علماء نے فرما دیا نا, وہ ان کا تو سینس ہی نہیں ہے. ہاں میں آپ کو بتاؤں, 8 سے 20 سال پہلے کی بات ہے, ایک بریلوی عالم فوت ہو چکے ہیں, بڑی عمر کے تھے. وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے گھر رابطہ کیا کہ تم نہ میری جگہ جمعہ پڑھاؤ. چلے میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں. سگریٹ فیکٹری, فوت ہو چکے ہیں. یہ سگریٹ فیکٹری کے سامنے مسجد ہے بہت بڑی, سگریٹ فیکٹری کی مسجد جی ٹی روڈ پہ, جہاں آپ ناشتہ بھی کرتے ہیں نا پٹری کے پاس, یہاں سے جا کے پٹری کراس کرتے ہی لیفٹ پہ نا پیٹرول پمپ کے پیچھے بڑی مسجد ہے بریلویوں کی. اس مسجد میں ہو رہے ہیں محمد بخش سیالوی صاحب, وہ ہمارے پیر بھائی بھی تھے, سیال شریف بیت تھے, سرگودا چشتیہ سلسلے میں میرے والد صاحب کے اچھے دوست. تو وہ بیمار ہوئے تو مجھے انہوں نے ایک دن کہا تم نے یہاں نا جمعہ پڑھانا ہے. میں نے جمعہ پڑھایا, بڑے خوش ہوئے, گپ شپ شروع ہوئی. ان دنوں بھی وہ ہمارے جیلوں میں دعوت اسلامی کے مدرسے میں اس طرح کے مدنی منوں کے ساتھ واقعات رپورٹ ہوئے تھے. اس کانٹیکس میں جب بات شروع ہوئی نا تو مجھے وہ کہنے لگے بیٹا یہ چھوڑ دو, میں تمہیں بتا نہیں سکتا. 8 سے 20 سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا, اور اس سے بھی 15-20 سال پہلے کی برکات ہیں. آج تو وہ کتنی برکات پھیلی ہوئی ہوں گی. وہ کہنے لگے کہ میں دیوبندیوں کے مدرسے میں بھی پڑھتا رہا ہوں میں بریلوی, لیکن میرے ماں باپ نے مجھے دیوبندیوں کے مدرسے میں داخل کرایا تھا. وہ کہنے لگے اس زمانے میں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں, جب کوئی مفتی وزٹ کے لیے آتا تھا نا, اس کی خدمت کے لیے اسے مدنی منع پیش کیے جاتے تھے. جی مجھے یقین ہے, ان کا چھڑ دو ایک کڈی پلیش ہے مولوی, اسے سوچ نہیں سکتے. یہ میرے پہ نا الزام لگائی گا, یہ میں نے ان سے سنا تھا, وہ فوت ہو چکے ہیں. اگر جھوٹ بولا ہے تو عذاب بھگتیں گے, اگر سچ بولا ہے تو لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. میں اپنے اوپر نہیں لے کے آ رہا.
جب عبدالستار عیدی صاحب والا کام ہوا تھا اور میری اتنا سخت کلپ آیا, لوگوں نے کہا سارے نو مار دیتا ہے. سر میں ہوں بھی کہنا ٹائم قیامت تک جے ایک مدرسے نو کلین چٹ دیو 100%. آج لوگ کہہ رہے ہیں جنی صاحب صحیح کہندے سنجے جی, وہ ایک ایک کر کے نا وہ می ٹو شروع ہو گیا, می ٹو کر دے. ہمیں پتہ ہے اس کی وجہ. اچھا اس میں مدرسوں کا قصور نہیں ہے نہ, یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تعلیم بڑی گرم ہوتی ہے تاں گرم ہو جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں تعلیم بڑی گرم ہے. اچھا ایسا بھی نہیں ہے, ہاں پڑھائی بڑی گرم ہوتی ہے عصری علوم. اچھا یہ وجہ نہیں ہے, یہ کچھ آپ اسکولوں کے ساتھ کریں, ادھر بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اسکولوں میں چونکہ عموماً ہاسٹل نہیں ہوتے ہیں, شام کے وقت ٹیچرز اور بچے ایک جگہ نہیں ہوتے, ایک دوسرے کو تھریٹ نہیں لگا سکتے نمبروں کی, ورنہ مدرسوں والا حال ان اسکولوں میں, بورڈنگ اسکولوں میں بھی ہوتا ہے. ایون کئی ریاستی اداروں کے ایسے بورڈنگ اسکول ہیں جن کے بارے میں ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں وہاں جب یہ چیز رپورٹ ہو جائے نا, سوڈومی کا کیس, اسے سوڈومی انگریزی میں کہتے ہیں, لواطت کو, یا قوم لوط والا عمل, سرکار پھر بچدا نہیں ہے, وہ پاویں جرنیل دا پتر ہے تے پاویں کیپٹن دا پتر ہے, وہ پھر فائل اور مفعول پھر اتنے رہندے نہیں نے. ہاں قانون بڑا سخت ہے, چھوڑتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہتے کہ مفتی صاحب کی دین کے لیے خدمات ہیں, ہمیں چاہیے. اور جڑا وہ کہنا سی نا کہ صحابہ سے بھی ہو گیا, نعوذ باللہ, صحابہ اے کچھ کرتے رہنے, وہ گناہ متھے مارو جڑا نعوذ باللہ کیتا ہوئے. ٹھیک ہے, وہ کہتے نا باندری دے جدو پیر سڑتے ہیں اپنے بچے بھی تھلے دیندی ہے, مولویوں دے جدو پیر سڑتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کے اوپر بھی وہ سارے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں اپنے شیوخ کو بچانے کے لیے. وہ ایک پنڈی دے مفتی نے کیا سی نا, تو انہوں پھاڑ کے لے گئے سن شام دے وقت ہی, پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ کیتا سی ہوتا انہوں نے, ٹھیک ہو گیا سی. تو یہ سارے معاملات چل رہے. اور میں نے تو آپ کو تاریخ ابن کثیر نے میرا کلپ دیکھا تھا عبدالستار عیدی والا, اس کو تو فوت ہوئے 700 سال ہو گئے ہیں. اس نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے جتنے علماء ہیں, جتنے فقہا ہیں, جتنے ججز ہیں, جتنے حکومتی عہدے دارین ہیں, عہدے داران, وہ دارین تے سوابے دارین ہوتا ہے, وہ ہو گیا علمی موت, یہ سب کے سب اس عمل میں مبتلا ہے سوائے چند لوگوں کے. اور ان کا کہ اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں, جیسا دوائی پہ لکھا ہوتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ ابن کثیر نے جب اس وقت لکھا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ تو لکھ, تاکہ 700 سال بعد میں آواں گا میں انہوں میڑا مارا گا, تو شروع تو یہی کر رہے ہو. اگر سرکار 700 سال پہلے فقہا, ججز اور وڈے وڈے کہتے ہیں نا جی ہر عالم نہیں جے فقیہ ہوندا, کوئی مفتی فقیہ ہوندا جے, تو اگر فقہا یہ کام کر رہے ہیں مفتی تو پھر شیعہ ہی کوئی نہیں, مولوی تو شیعہ ہی کوئی نہیں, قاری تو شیعہ ہی کوئی نہیں. تو یہ میں نے ان کو کہا تھا. تو یہ بات ہم ریپیٹ کیوں کرتے ہیں بار بار, تاکہ آپ کو یہ چیز ہائی لائٹ ہو. دوسرا, چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, قائل ہوں ٹائم قیامت تک جائے تقی عثمانی صاحب اس واقعے کو غلط کہہ دیں, اور کہ یہ انتہائی حیا سوز واقعہ ہے, ہمارے بزرگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس طرح کے خواب لکھ کے اور بیداری میں یہ جو ساتھ لٹا کے ہاتھ پھیرتے تھے لوگوں کے سامنے, اور وہ دوسرا چیختا تھا میاں یہ کر رہے ہو, ایک بہت بےغیرتی والا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. انجینئر صاحب, میں اپنے بزرگوں کے بیان پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں. اسی کی وجہ سے ہمارے چھوٹے مفتیوں کو کام ڈالنے کا موقع مل گیا, یہ ہمارے بڑوں نے کام ڈالا ہے. لو جی سرکار, میں نہ آندہ اس کا ذکر کروں گا, اس سے بڑی بات کر رہا ہوں, میں پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. ٹائم قیامت تک جائے, ٹائم قیامت تک کروا لیں گے آپ. اور اگر آپ نہ کروا سکیں تو میں 2 معنی اس کے لوں گا کہ یہ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں, لیکن یہ بہت ہیوی معنی ہوگا. چلے میں اس نے ذہن رکھتا ہوں. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سرکار, اگر آپ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو نہیں مانیں گے تو آپ کے بزرگ تو گمراہ کن عقیدے پھیلا کے گئے امت میں, تو میرے پاس پھر کون سا چارہ ہے جس کے ذریعے میں بھولی بالی امت کو یہ بتاؤں کہ بزرگوں کو چھوڑو, قرآن و سنت پہ آؤ. تو میرے ہاتھ تو پھر یہ ایسی بندوق آ گئی ہے کہ میں کہوں گا اچھا یہ بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, یہ بزرگ جو دوسرے بزرگوں کو لٹاتے تھے, اس کے یہ انجینئر ڈاکٹرن ہے. یہ میرے پاس ایک مدنی وائرس ہے یا مدنی ویکسین ہے, تو یہ ویکسین تو مجھ سے نہ چھینے نا. آپ معافی بھی نہ مانگے اور ہم سے ڈیمانڈ بھی کریں, ٹھیک ہے جی آپ جائیں, لیکن وہ بیٹھنے نہیں دیتے جس طرح آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں, وہ تو ہمیں پاس آنے بھی نہیں دیتے. ان کو نہیں آپ چلے جائیں, نہیں سیکورٹی آپ چیکنگ کروا کے چلے جائیں. نہیں, وہ پھر واپس نہیں نہ آئیں گے ہم. اچھا چلے اس طرح کر لیں, آپ ویڈیو میں وی لاگ بنا کے ان کے سامنے مقدمہ رکھ لیں, انہیں کہ جی آپ جواب دے دیں, وہ ویڈیو میں جواب دے دیں گے. یہ تو آپ نے تو کیا ہی دیا, مقدمہ تو رکھ ہی دیا. نہیں چلے میں نے تو رکھ دیا نا, آپ کو بھی ہمدردی ہے نا. ظاہر ہے آپ کو جو لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں, آپ کو جو اسلامی بھائی یہ مشورے دیتے ہیں,
ان کا دل دکھتا ہے نا اپنے بزرگوں کا میاں میاں کے ذکر سے, انہیں کہیں کہ اپنے بزرگوں کی بےزتی ہونے سے بچا لو, تم جا کے بات کر لو. جو ان کے ڈیفینڈر ہیں وہ بھی نہیں وہاں تک جا سکتے, چلے ان سے رابطہ کر لیں جو ان کے پرائیویٹ کمروں میں جاتے ہیں ان کے شاگرد ان کے پاس, ان سے رابطہ کر کے کوئی پیغام پہنچا دیں. کوئی طریقہ تو ہے نا پیغام پہنچانے کا. اسکولوں کو آپ نے چھوڑ دیا, اسکولوں کے اندر نہیں جی میں نے کر دیا سرکار, اسکولوں کو کہہ دیا. ہاں جی پتہ ہے اے کچھ پھر بھی نہیں ہوتا سرکار, رہن دو نا, اسکول اے کچھ نہیں ہوتا جو مدرسے چ ہوتا ہے. ہاں انج نہیں ہوتا, نہیں سرکار اسکولوں میں اس پیمانے پہ نہیں ہوتا. انٹینسٹی دیکھیں اسکولوں, نہیں اسکولوں میں تو میں نے بتا دیا نا سرکار. یہ نہ آپ کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک کیڑی مار کے تو ہاتھی کے برابر کر لیں, جس کا جتنا ریشو پروپورشن ہے ہم اتنا دیں گے. وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں پہ کہ اگر اسکولوں میں بھی مدرسوں والا سسٹم ہوتا نا کہ شام کے وقت استاد اور بچے اس اسکول میں اکٹھے رہتے ہوتے تو ادھر بھی یہی کچھ ہوتا. لیکن چونکہ الحمدللہ اسکولوں میں بورڈنگ سسٹم بہت کم ہے, مدرسے تو ساری بورڈنگ ہے. اور حیران کن بات یہ ہمارے جس بچے کے ساتھ یہ ہوا وہ تو بورڈر بھی نہیں تھا, وہ تو روزانہ واپس آتا تھا. ٹھیک ہے, آپ ذرا ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں کہ اسکولوں میں تو آپ بھی پڑھے ہوئے ہو یار, ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے. بچے کے تو فیس ریڈنگ بتا دیتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو کتنے بچوں کے یہ واقعات ہیں جو معاشرے میں نکلتے ہیں. اگر آپ کہنا یہ دبائے جاتے ہیں, دبانے والے کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں نا. کون ماں باپ کہتا ہے میں اس واقعے کو دباؤں گا؟ اگر دبانے والے ہوں تو مدرسوں کے واقعات بھی دبا لیں, نہیں دباتے. ایسا نہیں ہوتا. جو جرم جہاں پہ ہو رہا ہے جس لیول کا وہ بڑے لیول کا ہے, جو چھوٹے لیول کا ہے وہ چھوٹے لیول پہ. میں نے کلین چٹ کسی کو بھی نہیں دی ہے, لیکن جو بڑے لیول کا جرم ہے وہ بڑے لیول کا ہی جرم ہے. ہاں اس جرم کی وجہ سے آپ چھوٹے جرم کو نہیں, نہ چھوٹے جرم کی وجہ سے بڑے کو کر سکتے ہیں. تو میں نے انصاف کیا, میں نے تو اس سے بڑی بات کی کہ ریاستی اداروں کا میں نے کہہ دیا یار, اور کیا ہے جس سے آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں, میں نے تو ان کا بھی ذکر کر لیا. کیونکہ مجھے لوگوں کا یہ جناب آپ سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں, میں نے سب کا ذکر کیا. لیکن بہرحال بزرگان دین دا پہلا نمبر ہے. ہاں ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہاں ماشاءاللہ وہ جس لیول پہ ہوتے ہیں, پھر سب آپ کو پتہ نا عالم کی تو ایک, علماء کی تو ایک اپنی شان ہوتی ہے نا. عام آدمی کب ان کے لیول پہ پہنچ سکتا ہے؟ اس معاملے بھی ان کی شان بلند ہے, انورٹڈ کاماس میں. ہاں جی اور ہاں چھوڑ دو نا سرکار, چھوڑ دو یار, بات ختم ہوگی نا. نہ لکیر پٹو, دوبارہ نہ گل کرو. میں نے جنرل کر دی نا, میں سرکار میں نے کر دی نا, نہ کرو, نہ چھپو دے پیچھے. میرے بھائی میں نے کر دی نا, میں نے جائز کہہ دیا. میرے نال تا جھگڑو گا جی میں کہاں کہ اسکولیں جائز ہے. تسی جتنا مرضی پٹ سیاپا پاؤ, مولویوں تے کلین چٹ نہیں ملنی. پتر تو کیوں فیل ہویا؟ ابا جی تہاڈے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا. او پائی او دے فیل ہونے نال تیرا جڑا فیل ہویا معاف نہیں ہونا. تسی سارے اسکولیں ثابت بھی کر دو, مفتی پھر بھی معاف نہیں ہونے. جرم انہاں دا بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفتی کسٹوڈین ہے دین کا, اسکول کے ٹیچرز کسٹوڈین نہیں ہیں دین کے. ہاں جی شیطان دے اعلی کار مفتی بڑے نے. وہ تے کہندے نا کہ علم دین نہیں, وہ کہتے ہیں علم دین آنے سے آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ دنیاوی ٹیچر تو دنیا دار ہیں, یہ تو شیطان کے ہتھے چڑھے میں. اگر دیندار شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے, دنیا دار چڑھ دے تو چھوٹی بات ہے. اصل مسئلہ دیندار کا چڑھنا ہے. اور سرکار چھوڑ دو. ہاں جی آپ کریں. لمبی گل نہ کرنا, مختصر کرنا, میں سمجھ آ گا. ہاں جی اگر جواب ہوا تو میں ریپیٹ نہیں کرنا. ہاں جی علی بھائی, آپ نے ایک ویڈیو میں سرگ مرشد کو رگڑا دیا کافی زیادہ, اور آپ نے جو فیصل آباد والے مفتی صاحب انہوں نے کہا کہ وہ آج کے دور کے امام حسین کا لیبل رکھتے ہیں, یعنی کہ مولانا اسحاق مدنی صاحب. ہاں تو کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی ویڈیو ایک میں ذکر کیا کہ مجھے حسین کا کتا اگر میں بن جاؤں, یعنی کہ تو غلط کہا انہوں نے بھی. میرے سے کیا اعتراض ہے؟ آپ نے انہیں حسین کہہ دیا. نہیں, میں نے تو پہلی بار سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں حسین کا کتا ہوں. اچھا جی, آپ لوگ کتنے مولانا اسحاق کو یہاں سنتے ہیں؟ آپ نے جملہ مولانا اسحاق کے بارے میں پہلے سنا ہے؟ کسی نے نہیں سنیا. ایک چیز, ایک منٹ رک جاؤ. اور سرکار میں گالی مکاتی نا کہ جدو ایک چیز میں سنی نہیں ہے وہ جواب میں کو دینا ہے. ان کیا دینا؟ غلط کیا انہوں نے؟ اگے ٹورو, چھوڑو, غلط ختم ہو گیا. ایک ہی گل ہے, کس چیز کی تو ہے. اگے ٹورو, ایک منٹ رک جائیں, ختم کرنا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ شیعہ کی کوئی گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں یا پھر اہل حدیثوں کی گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں جس کو وہ اون کرتے ہو. تو سر چشتی رسول اللہ کو کل ہمارے ایک بھائی صاحب, سر کل کے کرنے سے نہیں ہوگا. تسی بالکل کھوتے گھوڑے نو کمپیئر. او نہیں سر, نہیں, او نہیں, اور میں نے سن لیا نا, میں آگے جواب دے رہا ہوں. جواب یہ ہے, عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا. مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر, اس کو پرنٹ کرنے والا کافر, آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر. یہ میں نے تو نہیں دریافت کی. یہ بات ہوگی ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کرتے, میں نہیں اس کو مانتا. ایسے نہیں ہوتا. یہ اہل حدیث کا طریقہ واردات ہوتا ہے. جب کوئی والا ہاں نہیں اسی تے اس مسئلے اس امام نو نہیں مندے, اس طرح نہیں ہوتا. تیرا وڈا ابا کہے گا
اور پھر شرعی حکم بیان کرے گا. مفتی منیب صاحب یہ شرعی حکم بیان کریں گے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر, اس کا ترجمہ کرنے والا کافر, اس کو پرنٹ کرنے والا کافر, یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی. ہاں ایک کڑے بلے بیٹھے ہو, انج نہیں ہوندا, کسٹوڈین گل کردا ہے. سر جی وہ انکار کرتے ہیں. او یار میں گل جواب دیتا ہے, پھر فضول گل کر رہے ہو. او دا انکار نہیں میں مندا, وڈے دا انکار ہوندا ہے, بچے دی نہیں گل ہوندی. بھائی آپ روحانی خلیفہ خلاف کس کو مانتے ہیں؟ ایک منٹ, آپ نے تقریر کرنی ہے, اس کو میرے پاس جواب نہیں ہونا, سوال کرنا جی کر لیں. یہ باطل فرقے جو ہے پھر انہوں نے کی ہوگا. آپ اپنی جان ختم کر لو, یہ تو سدھرنے والے نہیں ہیں. کیا؟ ارے اپنی جان لگا دو, یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. نہیں یہ کبھی نہیں بات کرنی. اس کی وجہ یہ ہے ہمیں ہے حکم اذان, 2-4 بن جائے, باقی اللہ کے تو رہیں گے. اللہ کے بندو, اور ٹھیک ہے میں سن لیا نا, سوال ہو گیا نا, تقریر نہیں کرنی, جواب لیں. اللہ کے بندو, یہ 72 فرقوں والی حدیث کس نے بیان کی ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام نے. تو نبی علیہ السلام کو بھی دعوت نہیں دینی چاہیے تھی کہ اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے تو میں کام ہی نہ کروں. یہ کچھ ڈاکٹرن نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹرن یہ ہے کہ آپ کو ہے حکم اذان. قرآن میں آیا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے. تو اس کا رزلٹ رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں نکال لیا کہ میں ابو جہل کو دعوت ہی نہیں دیتا جب اکثریت نے جانا ہی جہنم میں؟ وہ اللہ کا علم ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے. ہاں اللہ کے علم کا میں پابند